زینب ایک غریب لڑکی جو شادی کے بعد قسمت کے کھیل سے امیر ہو گئی، لیکن خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ تنہا رہ گئی اور اسی وقت اس کا لالچی بھائی سلیم اس کی زندگی میں واپس آیا۔ محبت کے نام پر دھوکہ، دکھاوے کے نام پر سازش، یہاں تک کہ اس نے اپنی بہن سے ایسا کاغذ دستخط کروا لیا جس سے اس کی بہن کی ساری جائیداد اس کے بھائی سلیم کے نام ہو گئی۔ مگر زینب نے ہمت نہ ہاری اور آخرکار اس دھوکے کا راز ایسا کھولا کہ پورا گاؤں چونک اٹھا۔ گاؤں کی ایک غریب لڑکی زینب ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے بڑے بھائی سلیم کے ساتھ رہتی تھی۔ ساری زندگی محرومی میں گزری۔ بھائی ہمیشہ اس پر غصہ کرتا، تانے دیتا اور اسے بوجھ سمجھتا تھا۔ زینب بس چپ رہتی اور کچھ نہ کہتی۔ اسی طرح گزرتے دنوں کے ساتھ وقت بدلا تو زینب کی شادی ایک دور کے قصبے کے نیک دل اور محنتی انسان حماد سے ہو گئی۔ حماد زینب سے بہت محبت کرتا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ زینب نے سکون محسوس کیا۔ حماد کی گاؤں میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جو بہت چل نکلی، جس کی وجہ سے چند ہی سالوں میں اس نے اچھا خاصا گھر اور سہولتیں بنا لی، جس کی وجہ سے زینب کی زندگی غربت سے خوشحالی کی طرف پلٹ گئی۔ ایک دن حماد کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تو زینب اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹروں نے پوری کوشش کی مگر کسی کو خبر نہ تھی کہ زینب کی دنیا اجڑنے والی ہے۔ اچانک حماد انتقال کر گیا اور زینب بیچاری تنہا رہ گئی۔ حماد کی موت کی خبر جیسے ہی گاؤں پہنچی تو زینب کا لالچی بھائی سلیم فوراً دوڑتا ہوا آیا، مگر یہ محبت نہیں تھی، یہ اس کے دماغ میں ابھرتی ہوئی لالچ تھی جو اسے اپنی بہن کے گھر کھینچ لائی۔ زینب کے گھر پہنچتے ہی سلیم اسے جھوٹے دلاسے دیتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم بالکل بھی اکیلی نہیں ہو۔ مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے لالچ صاف نظر آ رہا تھا۔ زینب کے گھر میں اچانک ایک دن سلیم نے چپکے سے تمام دستاویزات دیکھ ڈالے۔ اسے پتا چلا کہ گھر، دکان اور ساری جائیداد حماد نے زینب کے نام کر دی تھی۔ بس پھر کیا، اس کے دل میں شیطان بیدار ہو گیا اور وہ سازشیں رچنے لگا۔ اب سلیم نے ان تمام کاغذات کو اپنے پیچھے چھپا لیا اور اپنی بہن زینب سے کہنے لگا، بہن، تم اکیلی ہو، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ لوگ تمہارا فائدہ نہ اٹھائیں۔ تم ایسا کرو، ایک کاغذ پر میرا نام بطور نگہبان لکھ دو تاکہ مجھے بھی تسلی رہے کہ میری بہن کی جائیداد محفوظ ہے۔ زینب نے بھی اپنے بھائی پر اندھا یقین کرتے ہوئے اس کی بات مان لی اور دستخط کر دیے، وہ بھی بغیر پڑھے۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ نگہبان کا کاغذ نہیں بلکہ پوری جائیداد کے حقوق بدل دینے والا کاغذ تھا۔ جیسے ہی کاغذ پر دستخط ہوئے تو سلیم کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ پورا گھر، پوری دکان، ساری جائیداد سب سلیم کا ہو چکا تھا، وہ بھی بنا محنت کے۔ اب چونکہ سلیم کا مقصد پورا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک دن غصے میں آ کر زینب سے کہنے لگا، یہ گھر، دکان، ساری جائیداد اب میرے نام ہو چکی ہے، اس لیے تم یہاں سے دفع ہو جاؤ کیونکہ تم پھر مجھ پر بوجھ بن گئی ہو۔ یہ سن کر زینب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ اب گاؤں کی کچھ عورتیں زینب سے افسوس کا اظہار کرتی تو کچھ اس کا تماشا بناتی، مگر زینب چپ رہی۔ آنسو بہا کر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ 2 دن بعد زینب کی ایک پرانی سہیلی فرحانہ اس کے پاس آئی۔ اس نے زینب سے پوری بات سنی اور فوراً بولی، کیا تم نے کاغذ کو پڑھا تھا؟ تو زینب نے کہا، نہیں، میں نے تو اپنے بھائی پر اندھا یقین کیا تھا۔ اس وقت جو کہ سلیم اپنے کام پر ہوتا تھا تو اب دونوں نے مل کر چھان بین کرنا شروع کر دی اور آخرکار انہیں وہی کاغذ مل گئے جس پر زینب کے دستخط تھے، اور اس پر لکھی لائنیں جب زینب نے پڑھی تو زینب کی سانسیں رک گئیں۔
اس کے بعد فرحانہ اور زینب دونوں نے مل کر سبھی گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے وہ کاغذ پڑھ کر سنائے۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ سلیم اس گھر اور دکان کا مالک ہے۔ سب سمجھ گئے کہ یہ دھوکا ہوا ہے، کیونکہ سب سلیم کی فطرت کو بخوبی جانتے تھے۔ اتنے میں سلیم اپنے کام سے فارغ ہو کر وہاں پہنچا، اور جب اسے پتا چلا کہ گاؤں والے سارا سچ جان چکے ہیں تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اس کی چال سب کے سامنے کھل چکی تھی۔ گاؤں والوں نے اس کی خوب سخت مذمت کی۔ اس کے بعد سب گاؤں والوں نے مل کر وہ ساری جائیداد جو سلیم نے اپنے نام کروائی تھی واپس زینب کو دلوائی، اور شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ یہ دھوکا ہوا۔ زینب نے اپنا گھر واپس پا لیا، مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ اس نے سلیم سے نفرت نہ کی، بس اتنا کہا، لالچ ہمیشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، خاندان میں بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار نہ کرو۔ لالچ انسان کو اپنوں تک سے دشمن بنا دیتا ہے، کیونکہ دھوکے سے حاصل کی ہوئی چیز کبھی قائم نہیں رہتی، اور سچائی اور حوصلہ آخر کار جیت جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھو، عورت کمزور نہیں ہوتی، بس وقت آنے پر اپنا حق لینا جانتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.